بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تسہیل المصادر کا سبق نمبر 1 دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے پچھلے سبق میں اصطلاحات پڑھی کہ واحد کو کیا کہتے ہیں، جمع کو کیا کہتے ہیں، فاعل کسے کہتے ہیں، مفعول کسے کہتے ہیں۔ آج ہم مصدر کا بیان پڑھیں گے۔ مصدر وہ ہے جس سے دوسرے لفظ بنے۔ مصدر کیا ہے؟ جس سے دوسرے لفظ بنے۔ مثال کے طور پر چلنا، یہ مصدر ہے، اس سے دوسرے لفظ کیسے بنیں گے؟ چلا، چلے گا، چلنے والا، چلا ہوا۔ ایسے ہی پڑھنا، یہ مصدر ہے۔ مصدر میں اردو میں آخر میں نا آتا، جیسے پڑھنا، کھیلنا، ہنسنا، رونا، پینا، یہ سب میں نا ہے نا، پینا اردو میں۔ اور فارسی میں مصدر کے آخر میں دن یا تن آتا، جیسے پروردن، گفتن، اسی طریقے سے بخشیدن وغیرہ۔ تو ان سے دوسرے لفظ بنتے ہیں۔ فارسی میں مصدر کے آگے دن یا تن ہوتا ہے، جیسے پروردن پالنا، گفتن کہنا۔ پھر مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں، فعل ہم نے پچھلے والے سبق میں پڑھا تھا، کام کو کہتے ہیں۔ مصدر سے جو کام بنتے ہیں ان کی 6 قسمیں۔ کتنی؟ 6۔ نمبر 1 ماضی، یعنی وہ کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہوگا۔ نمبر 2 مضارع، ابھی اس کو یاد کر لیں۔ نمبر 3 حال، یعنی فعل حال۔ نمبر 4 مستقبل، فعل مستقبل۔ نمبر 5 فعل امر۔ نمبر 6 فعل نہیں۔ تو پھر ان میں سے ہر ایک کے 6 سیکھیں۔ ماضی کے 6 سیکھے ہوں گے، یعنی مضارع کے بھی 6 سیکھے ہوں گے، مستقبل کے بھی 6 سیکھے ہوں گے، امر کے بھی 6 سیکھے ہوں گے، اور نہیں کے بھی 6 سیکھے ہوں گے۔ پھر ان میں سے ہر ایک کے 6 سیکھیں۔ وہ 6 سیکھے ہوں گے کیا؟ نمبر 1 واحد غائب، نمبر 2 جمع غائب، یعنی واحد ہوگا ایک، حاضر ہوگا ایک، متکلم ہوگا۔ واحد ہے تو واحد غائب ہوگا، اور ایسے ہی غائب ہے تو جمع غائب بھی ہو سکتا، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم۔ ہر صیغے کی علامت نیچے کے نقشے سے معلوم کر لیں۔ تو یہ واحد غائب کے لیے تنبیہ، علامت کے تمام حروف ساکن ہوتے ہیں، 2 ہوں یا 1۔ جیسے اب واحد غائب کی علامت کیا ہے؟ تا دال۔ دیکھیے مثال پہ نیچے گفت، تا آ گئی، پرورد دال آ گئی، یعنی یا تو لاسٹ میں تا ہوگا یا لاسٹ میں دال ہوگا۔ تا ہو یا دال ہو تو سمجھ لیں وہ واحد غائب کا صیغہ ہے۔ ترجمے میں وہ یا اس کا ترجمہ ضرور آئے گا۔ جیسے گفت، اس نے کہا، دیکھیے اس آگے نا نے کہا، گفتن کہنا تو اس سے بنا اس نے کہا۔ پروردن پالنا، تو واحد غائب کا ترجمہ آیا پرورد اس نے پال، نون دال، یہ جمع غائب کی علامت ہے، یعنی کہ جس کے لاسٹ میں نون دال ہوگا اس میں انہوں نے کا ترجمہ آئے گا۔ جیسے پروردند، انہوں نے پالا، دیکھیے دونوں ساکن ہیں، دند، یا واحد حاضر کی علامت ہے، یعنی کہ جس کے لاسٹ میں یا ہوگا اس میں تو کا ترجمہ آئے گا۔ جیسے پروردی، تو نے پالا، لفظ تو آ گیا نا۔ جمع حاضر کی علامت یا دال، یعنی جس کے لاسٹ میں یا دال ہوگا ترجمے میں تم آئے گا۔ جیسے پروردید، تم نے پالا۔ واحد متکلم کی علامت میم، جیسے پروردم، میں نے پالا۔ جہاں میم ہوگا وہاں میں کا ترجمہ، میں نے پالا۔ اور جمع متکلم کی علامت یا میم، جہاں یا میم ہوگا وہاں ہم کا ترجمہ آگا۔ کیا آئے گا؟ ہم کا ترجمہ۔ پروردیم، ہم نے پالا۔ یہ سوالات ہیں، ان کو کریں اور کاپی میں لکھیں، ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔